مثلا ایک واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی میں کسی بات پر تکرار ہوئی اور بیوی نے کچھ نازیبا لفظ خاوند کے بارے میں کہے کہ تیرا تو چہرہ جہنمیوں والا ہے۔ اس نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب یہ مشروط ہو گئی۔ اب بھاگے دوڑے کہ یہ کیسے، اس بارے میں کہ کیا یہ طلاق، اب کوئی بھی یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ وہ جنتی ہے، کیا پتہ کل وہ کسی کے بھی ساتھ کیا وہ اس کو جزا سزا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کوئی تمہارا ایسا عمل کہ جس میں اس کے ہاں سے یہ بات ہو کہ ایسے عمل کرنے والے کو جنت ملے گی۔ اس نے یاد کر، اس نے کہا ہاں ایک موقع آیا تھا کہ میں اپنے محل میں تھا، تو ایک کنیز تھی بہت خوبصورت، تو میں کمرے میں گیا تو وہ اکیلی تھی اور میری نیت بد ہوئی اس پر۔ میں جب اس نیت سے اس کی طرف بڑھا تو اس نے کہا کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات سن کر اپنے اس ارادے کو لپیٹا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ تو یہ ایک ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کسی جرم کا ارتکاب کرنے سے رک گیا تو اس کے لیے جنت لازم ہے، جنت واجب ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا عمل جو ہے وہ تمہیں جنتی ثابت کرتا ہے کہ تم نے اللہ کی خاطر ایک گناہ سے بچ گئے، ایک گناہ کے عمل پر دسترس ہونے کے باوجود بھی تم نے وہ عمل، گناہ کا عمل نہیں کیا، تو اس کا جو وعدہ ہے کہ تمہیں جنت ملے گی تو یقیناً اس کا وعدہ تو وہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ تو یہ شے دیکھیے اس میں کہ اس کے ہاں سے اس کی برکتیں اور نعمتیں بہت ہیں۔ پھر واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی کہ نقد اور ادھار والی بات، بے شمار لوگ کیا نقد کے چکر میں نہیں پڑ جاتے کہ جب ابن سعد سے انہیں اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا تو ایک نے کہا کہ یہ نقد ہے اور وہ ادھار ہے، تو نقد پر عمل کر، ادھار کو وہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو نقد اور ادھار کے اس میں چلے جانا، سوچ میں چلے جانا، تو پھر اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنا۔